والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في مقام آخر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے سروں کے تاج علماء کرام، بالخصوص جناب حضرت صدیقی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی محنت اور کاوشوں کو قبول فرمائے. ان کا سایہ اللہ تعالیٰ تا دیر تک ہمارے سروں کے قائم دائم فرمائے. میرے بزرگوں بھائیوں، بیانات آپ نے سن لیے ہیں. میں بس کچھ درد آپ کو دے کر جاؤں گا. میری آپ سے درخواست ہے، تھوڑی دیر آپ نے وقت نکالا، گرمی کا موسم ہے، سفید ریش بزرگ بھی ہیں، نوجوان ساتھی بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور میرے بھائی کی بیٹی جوان دنیا سے چلی گئی. اس پہ بھی تھوڑی بات ہوگی اور انشاءاللہ نبی کی شان بیان ہوگی. کوشش کروں گا کہ بات میرے اور آپ کے دل پہ لگے اور پوری مسجد میں آنے والا کوئی میرا بھائی، کوئی میرا بزرگ توبہ کے بغیر نہ جائے. ہم سارے توبہ کر کے جائیں گے، ان کا پروگرام کامیاب ہوگا، ہمارے حضرت کی محنت کامیاب ہوگی، اور اس توبہ کی برکت سے اللہ ان کی بیٹی کے آخرت کے مناظر آسان فرمائیں گے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جس طرح اپنے گھر میں بٹھایا، اسی طرح اللہ اپنی شان کے مطابق جنت میں ملاقات نصیب فرمائے. دعا کیجئے، کریم اللہ گناہ بڑے ہیں، جب سے آنکھ کھولی انگ انگ گناہوں سے بھرا ہوا ہے. نبی کی سنتیں چھوڑی، نمازیں چھوٹ گئی، غیبت ہو گئی، ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی، اولاد والدین سے تنگ، والدین اولاد سے تنگ، مسجدیں غیر آباد ہو گئی، بازار آباد ہو گئے، قرآن گھروں میں بند پڑے ہیں، موبائل اور انٹرنیٹ کھلا ہوا ہے. راتوں کو اٹھ کے مصلی پہ رونا امت محمدی نے چھوڑ دیا ہے. نبی کی عزت اور ناموس اس کی بات ہوئی، ہم نے اللہ کے نبی کی محبت میں رونا چھوڑ دیا ہے. میرے محبوب کے صحابہ کو گالیاں دی گئیں، ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے. میرے آقا کی بیویوں کی نازیب تصویریں بنا کے چھاپی گئیں، ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے. میرے آقا کے اہل بیت کو گالیاں دی گئیں، ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے. میرے آقا کی بیٹیوں کا انکار کیا گیا، ہم نے رونا چھوڑ دیا گیا ہے. ارے میرے نوجوانوں، میرے سفید ریش بزرگوں، یہ آنکھوں کے آنسو کہاں لے کر جاؤ گے جب اللہ کی محبت، نبی کی محبت میں نہ نکلے، اللہ کے خوف سے نہ نکلے؟ تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا
دنیا میں رو کے رب کو راضی کر لو، وہ وقت آئے گا حشر والے دن، قیامت کا وقت آئے گا، جہنم میں جہنمی روتے روتے اتنا روئیں گے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر روئیں گے خون نکلے گا ختم ہو جائے گا، پھر روئیں گے پیپ نکلے گی ختم ہو جائے گی، آوازیں تبدیل ہو جائے گی، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پہلے نیت ٹھیک کرنی ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کون نبی میرے آقا کے شان پہ قربان ہو جائے، ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا اپنی بیوی سے میری بیٹی آمنہ کو کہہ دیجئے میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ بیوہ ہو چکی ہو، خوشبو نہ لگایا کرو، خوشبو لگاتی ہو مجھے اپنا بیٹا عبداللہ یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ نے اپنی امی جی کو کہا، ساس امی کو کہا امی جی میں خوشبو نہیں لگاتی، جب سے یہ بچہ پیٹ میں آیا ہے خود بخود اللہ نے میرے جسم سے خوشبو کے انوار جاری کر دیے ہیں، میرے نبی تو خوشبو والے ہیں۔ اور سنو میرے بزرگوں، سارے مکہ کی عورتیں گھر کی دہلیز میں بیٹھ کے دیکھتی رہتی کب سیدہ آمنہ پانی بھرنے کے لیے آئے گی، یہ تو بیٹیوں والوں کو پتہ ہے۔ آج میرے بھائی سے پوچھو نا بیٹی کا جنازہ اٹھانا کتنا مشکل ہے۔ حضرت صدیقی صاحب میں ایک ساتھی کے گھر میں گیا، وہاں اس کی 2 ننھی بیٹیاں میں پاس بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک بیٹی آتی ہے، ایک طرف بیٹھ جاتی ہے، ایک دوسری طرف بیٹھ جاتی ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو بوسہ دیتے ہیں، پھر وہ بیٹیاں ایک جوتیاں لے کر آئی، دوسری بیٹی جا کر پانی لے کر آئی، پانی لانے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں بیٹیاں اپنے والد کا پسینہ صاف کر رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں میں ماں باپ کی فوتگی کا دن بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتی کب میری ماں کا جنازہ اٹھا ہے، کب میرے والد کا جنازہ اٹھا ہے۔ اللہ کی قسم میری بہنیں مجھے فون کر کہتی ہیں او مولوی صاحب یاد ہے یہ وہ دن ہے جس دن ماں کا جنازہ اٹھائے، یہ وہ دن ہے جس دن والد کا جنازہ اٹھائے۔ ارے میرے نوجوانوں، اللہ کا واسطہ ہے ذرا راتوں کو اٹھو نا۔ حضرت صدیقی صاحب نے مجھے آج کہا میرے پاس چھوٹا موبائل ہے، میں آپ سے پھر رابطہ نہیں کر سکتا، میرے دل میں میرے شیخ کی بات آئی، کہا اس دور میں جس کے پاس چھوٹا موبائل ہے اس کو وقت کا ولی جان لو، وہ وقت کا ولی ہے، کتنے بڑے گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کرے گا ساری مکہ کی عورتیں، اللہ میرا یہ آواز میرے بزرگوں کے دلوں پہ لگا دے، میرے نوجوانوں جوانوں کے دلوں پہ لگا دے۔ ساری مکہ کی عورتیں چھپ کے دروازوں میں بیٹھ جاتی اور بیٹھ کے دیکھتی، اور جب سیدہ آمنہ کنویں پہ آتی پھر قطار لگا کے پیچھے آ جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عورتوں سے کیا ہو گیا، پانی بھرنے کے لیے پہلے کیوں نہیں جاتی ہو؟ شکر ادا کرو میرے بھائی بزرگوں، اللہ نے نبی کی امت میں پیدا کر دیا۔ کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں یہ چکوال کی وادیاں، اللہ نے کلمہ دے دیا، اللہ نے قرآن دے دیا، اللہ نے ایمان دے دیا، یہ بتانے والے دین یہ علماء دے دیے، رب کا شکر ادا کر دیجئے۔ ساری عورتوں نے کہا سنو نا، پہلے جب ہم جاتی ہیں تو ڈول پھینکنا پڑتا ہے، رسی کھینچنی پڑتی ہے، ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں، کندھے پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ جب سے سیدہ آمنہ پانی بھرنے کے لیے آنے لگی، ڈول پھینکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود پانی اوپر آ جاتا ہے۔ یہ شان کس کی ہے؟ میرے محبوب کی ہے۔ نبی کی شان پہ قربان ہونے والوں، اپنے محبوب کی محبت میں رونے والوں، نبی کا نام لے کر قربانی کے لیے تیار ہونے والوں، مکہ کے اندر غریب صحابی آئے، پھٹے پرانے کپڑے لگے ہوئے ہیں، میرے محبوب پریشان ہیں، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، میرے آقا کو پریشان دیکھا، میرے محبوب کیوں پریشان ہو؟ آقا نے فرمایا فلاں یہودی مجھے گالیاں دیتا ہے، میں پریشان ہوں اس وجہ سے۔ صحابی گھر چلے گئے، راستے میں جاتے ہوئے اس یہودی
یہودی کے ساتھ دوستی لگا دی، چلتے چلتے جنگل میں چلے گئے، یہودی سے کہنے لگے یہ تلوار بڑی قیمتی ہے، اس نے کہا ہاں بڑی قیمتی ہے، مسلمانوں کے خلاف اس تلوار کو میں استعمال کروں گا۔ غریب صحابی کہنے لگے مجھے بتاؤ نا تلوار دی، نیام سے نکالی، جو پھیری، یہودی کا سر اتار دیا، وہ لکڑی پہ اٹھا کے میرے محبوب کے پاس آگئے۔ میرے آقا نے لٹکا ہوا سر دیکھا، میرے آقا نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ صحابی رسول نے کہا آقا جی آپ کے ہاتھ میں جو عصا مبارک ہے یہ لاٹھی مجھے دے دیجئے، میں اور کچھ نہیں مانگتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر نے پوچھا اس لاٹھی کو کیا کرو گے؟ درویش صحابی جھوم کر کہنے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آقا، آپ کی یہ نشانی سنبھال کے رکھوں گا اور اپنے بیٹوں کو وصیت کروں گا میرے ساتھ اس کو قبر میں دفن کر دینا، کل حشر کے میدان ہوگا یہ لاٹھی رب کے حضور پیش کروں گا، میرے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ارے سفید ریش بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اے میرے پیارے بچوں، اللہ کا واسطہ ہے بیانات آپ نے سن لیے، آؤ نا ذرا تہیہ کریں، نبی کی محبت میں رو لیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لیں، بچا دیں اپنی آنکھوں سے آنسو، نکال دیں اپنی آنکھوں سے آنسو کو، اپنے دل کو نرم کر دیجئے۔ میرے آقا نے عصا مبارک دے دیا، ساری زندگی بکریاں چرائیں، عصا پاس رکھا۔ ان کی بیوی فرماتی ہے رات کو عصے کو تیل لگاتے، سینے سے چمٹا کے بیٹھ جاتے، سو جاتے۔ جب دنیا سے رخصت ہو گئے میں نے کہا موت کا وقت ہے، مٹی کھا جائے گی۔ صحابی رسول کا عقیدہ سنیے، کہنے لگے یہ تو میرا جسم ہے، جس لکڑی کے ساتھ میرے محبوب کا ہاتھ لگ جائے اس کو کبھی مٹی نہیں کھاتی ہے۔ میرے آقا روضہ اقدس میں زندہ ہیں، میرے محبوب اپنے روضہ اقدس میں زندہ ہیں۔ اللہ ہمیں سلام کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے ساتھی بزرگ عمرہ حج کے لیے گئے ذرا ہاتھ کھڑا کر دیجئے، ہاتھ کھڑا کر دیجئے، ذرا اونچا ہاتھ کھڑا کر دیجئے۔ اللہ کی ذات کی قسم ہے، میرے محبوب نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں میرے روضے کا دیدار کیا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ آگے سنیے نا، میرے محبوب نے فرمایا وہ نبی سے محبت کرنے والوں، میرے آقا نے فرمایا جس نے آب زمزم پی لیا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، اس کے پیٹ کو کبھی جہنم کی آگ نہیں لگے گی، اس کی زبان کو کبھی جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ دعائیں دے دیجئے رسول اللہ کو، رو رو کے میرے اور آپ کے لیے دنیا سے گئے، میرے آقا دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اماں آمنہ کچے گھر میں ہے، پوری دنیا کی روشنی اماں آمنہ کے قدموں میں آ گئی۔ جبرائیل امین گھوم رہے ہیں، اللہ کے حضور جا رہے ہیں، دنیا میں آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آیا ہوں، سارے حسین پیغمبر دیکھے مگر امام الانبیاء جیسا حسن کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں اپنے بزرگوں پہ قربان ہو جاؤں، میرے محبوب کو اللہ نے ایسے بنایا جیسے میرے محبوب کہتے گئے، میرے رب بناتے گئے، ایسے بنایا۔ بچے نے یہاں پہ نعت پڑھی، مجھے ایک بچہ احد کے میدان والا یاد آ گیا، ماں ہے یتیم ہے، بے باپ فوت ہو گئے، ماں مصلی بچا کے رو رہی ہے، آقا نے قربانی کے لیے بلایا ہے، بچہ 7 سال کا باہر سے اندر آئے، اپنی ماں کو کہنے لگے اماں جی نہ رو، میں کبھی کوئی چیز نہیں مانگوں گا،
یتیم ہو گیا ہوں، کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ ماں نے کہا بیٹا نانا اس وجہ سے رو نہیں رہی، روتی تو تب رسول اللہ نے قربانی کے لیے بلایا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت سیدہ سمرہ کہنے لگے میری اماں پریشان نہ ہو، اسماعیل علیہ السلام نے بھی تو قربانی دی تھی نا، آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں قربان ہونے کے لیے جاؤں گا۔ ماں کہنے لگی بیٹا چھوٹے ہو، تلواریں چلے گی، کافر ظالم ہے، ماریں گے۔ کہا اماں آپ نے ہی بتایا رسول اللہ کی محبت میں مرنا موت نہیں زندگی ہوا کرتی ہے۔ ماں نے تیار کیا، تلوار بڑی ہے، قد چھوٹا ہے، رش کر رہے ہیں فرشتے بھی۔ اللہ کیسا منظر ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے کیسے ہیں، فرشتے بھی رش کر رہے ہیں۔ میدان سجا، میرے محبوب سارے صحابہ کی صفیں دیکھ رہے ہیں، سیدنا سمرہ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب کی نظر پڑی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اے اللہ ہم سب کو آقا کا دیدار نصیب فرما۔ آج اس پروگرام کی برکت سے علماء نے بیانات کیے ہیں، آنکھیں بڑی گناہگار ہیں، اے اللہ دل گناہگار ہے، جسم کے انگ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ سفید ریش بزرگ موجود ہیں، میرے محبوب کا فرمان ہے سفید بالوں والوں کے سفید بالوں سے اللہ حیا کرتے ہیں۔ یہ جوان موجود ہے، میرے محبوب کا فرمان ہے جوانی کی عبادت میرے رب کو بڑی پسند ہے۔ یہاں میں دکھ میں میرے بھائی موجود ہے جن کی بیٹی کا جنازہ اٹھا ہے، سب کی دل رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کریم اللہ آج جمعرات کی رات ہے، رات کو جب سو جائیں تو سب کو میرے آقا کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت میں عمرے پہ گیا، میں نے آپ کے اس علاقے چکوال کا ایک نوجوان، مجھے پتہ نہیں کس علاقے کا ہے، روزہ رسول کے باہر تڑپ رہا ہے، بیوی کی جولی میں سر رکھا ہوا ہے، عشاء کی نماز پڑھی اور لا الہ الا اللہ کر کے کہنے لگا اپنی بیوی کو میں نے کہا تھا میں روزے پہ جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا۔ کلمہ شہادت پڑھتا ہوا میرے محبوب کے روزہ اقدس کی طرف دیکھتا ہوا اللہ کو پیارا ہو گیا، میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا کاش یہ میرا جنازہ ہوتا۔ میں رات کو سویا نہیں، صبح کی نماز پڑھی، مسجد نبوی کے امام صاحب نے جنازہ پڑھایا، پیچھے چلے گئے، بیوی باہر کھڑی ہے، میں نے کہا ذرا پوچھ لیجئے کیا منظر ہوا؟ کہا آنے سے پہلے سارا قرض ختم کیا، لوگوں سے معافی مانگتا رہا، وہاں پہ آیا، جب عمرہ کیا درود شریف کئی ہزاروں پڑھ کے آیا، آ کے نئے کپڑے لگائے، خوشبو لگائی، روزہ رسول پہ آئے، مجھے کہا مجھے محبوب خواب میں آئے تھے اور میرے آقا نے بتا دیا تھا میرے ہو، میرے شہر میں آؤ گے تو میرے ہی بن کے رہو گے۔ لوگ اٹھیں گے، کوئی چکوال سے، کوئی ابٹباد سے، کوئی حویلیہ سے، کوئی کشمیر سے، یہ آپ کے چکوال کا نوجوان اٹھے گا تو نبی کے روزے کے قریب سے اٹھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، نبی شان والے، نبی عظمت والے، میرے آقا نے نظر دوڑائی، حضرت سمرہ کو پوچھا بیٹا ذرا باہر آ جاؤ، باہر آ گئے، میرے آقا نے پوچھا، سارا واقعہ بتایا، سینے سے لگایا، میرے آقا نے سارے صحابہ میں پھیر کر کہا او میرے یارو، میرے صحابہ جس نے جنتی بچے کو دیکھنا ہے تو میرے سمرہ کو دیکھ لے۔ اللہ کے نبی کی شان عظمت والی، عظمت والے نبی، بیٹی کی شان کیا بیان کروں؟ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تم میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچائے گا۔ میرے آقا نے کہا میری بیٹی فاطمہ آپ سے محبت ہے کیونکہ ایک ہی میری بیٹی رہ چکی ہو، بیٹی تو سر کا تاج ہوتی ہے، بیٹی تو ماں باپ کی عزت ہوتی ہے، بیٹی تو ماں باپ کی شان ہوتی ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، باپ تھکا ہوا ہے، بیٹی کپڑے استری کرتی ہوئی نظر آتی ہے، بیٹی والد کے لیے کھانا پکاتے ہوئے نظر آتی ہے،
کیسے میں اس کے باپ کو تسلی دوں، کیسے میں ان کی ماں کو تسلی دوں جن کی جوان بیٹی کا جنازہ اٹھ چکا ہے، جن کے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، ماں باپ کی بھی قدر کرنی ہے، اپنی اولاد کی بھی قدر کرنی ہے۔ جب بچھڑ جائے تو انسان بہت پریشانی میں وقت گزارتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب کی محبت میں آ جاؤ، اللہ کے نبی کی سنت کی محبت میں آ جاؤ، آؤ نا اپنے گھروں سے شیطانی ڈیرے نکالنے، فرشتوں کے ڈیرے لگا دیں۔ جب اللہ کے گھر میں، آپ کے گھر میں قرآن کی تعلیم ہوگی، میری بیٹی روتی ہوئی نظر آئے گی، میری بہن روتی ہوئی نظر آئے گی، میری ماں روتی ہوئی نظر آئے گی، میرا بزرگ روتا ہوا نظر آئے گا، میرا نوجوان روتا ہوا نظر آئے گا، میرا بیٹا روتا ہوا نظر آئے گا۔ دیکھیں گھروں میں برکت آئے گی، گھروں میں سکون آئے گا، ماں باپ کی خدمت کا دل کرے گا، بیوی خامن کی محبت پیدا ہوگی، اولاد اور والدین کی محبت پیدا ہوگی۔ جب غیروں کے طریقے آئیں گے، قرآن چھوڑ دیا ہم نے، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، نمازیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، ہمارے گھروں سے مصلے اٹھ چکے ہیں، ہم نے لمبے سجدے کر کے اللہ کے راہ میں رونا چھوڑ دیا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آؤ نا صحابی کی کہانی بتاؤں جو ہر مہینے کے بعد میرے آقا کو ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مکہ سے مدینہ گئے، ہر مہینے کے بعد آتے، بکریوں نے بڑا نفع دیا ہے، مکہ سے مدینہ گئے، دودھ بھی لے کر گئے، آقا کے لیے تحفہ بھی لے کر گئے۔ صدیق اکبر ملے مدینہ پاک میں، کہا رسول اللہ کہاں ملیں گے؟ بڑے تحفے لے کر آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق خاموشی سے رونے لگے، نظریں نیچے جھکا لی۔ صحابی نے پھر پوچھا آقا کہاں ملیں گے؟ صدیق اکبر رونے لگے۔ صحابی سمجھ گئے میرے آقا دنیا سے پردہ فرما گئے۔ نیچے دودھ رکھا، سامان نیچے رکھا، حضرت اللہ اکبر دونوں انگلیاں لی، میری طرف دیکھ لیجئے، انگلیاں لے کر اپنی آنکھوں پہ رکھیں، آنکھوں پہ آ کر جی بھر کر رو کر کہنے لگے، اے میرے کریم اللہ، جن آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کرتا تھا، آج وہ نبی نہ رہے، میری آنکھیں لے لیجئے، مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اٹھا، میں نے ہاتھ پیچھے کیے، کیا دیکھتا ہوں صحابی رسول اندھے ہو چکے ہیں۔ او میرے نوجوانوں، آنکھوں کے اندھا ہونے کی دعا تو نہ کرنا، لیکن اپنے نبی کی محبت میں مسلح بچھا کے رونا آپ کا کام ہے۔ آپ دیکھیں اللہ آپ کے گھروں میں کیسے برکتیں لائیں گے۔ میرے سفید ریش بزرگوں، بڑھاپا آ چکا ہے، اب بڑھاپا آ گیا تو موت قریب آ گئی، کوئی پتہ نہیں کس وقت فرشتہ آ کے تو پہنچ لے، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت کا فرشتہ دستک کر لے۔ آؤ نہ تحیہ کر کے جائیں، اللہ کے نبی کی محبت میں روئیں گے۔ کسی کے سامنے رونا نہیں آتا، علیحدہ گھر میں مصلی بچھا لو، ذرا ہاتھ جھکا لو، کہو اللہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، ماں کی چوبوت میں، ماں کے پیٹ میں آپ نے بنایا، کان نہ لگاتے تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، آنکھیں نہ بناتے تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، پیٹ نہ دیتے، دل نہ دیتے تو میں کیا کر سکتا تھا۔ میرے مولا سب کچھ آپ نے ماں کی پیٹ میں بنایا، پھر مجھے تو نے پیدا کیا ہے، پھر ماں کی چھاتی میں دودھ جاری کر دیا، مجھے پاکی نہ پاکی کا پتہ نہیں تھا، میری ماں میرے ساتھ تھکتی رہی ہے، آج میری ماں کی برکت سے مجھے کلمہ مل گیا، مجھے قرآن مل گیا، اور رسول اللہ کی محبت مل گئی، صحابہ اور اہل بیت کی محبت مل گئی۔ بڑی خطائیں کر بیٹھا، بڑے گناہ کر بیٹھا، میرے مولا تجھے مجھے معاف کر دے۔ بادشاہ کا نام ہے ابراہیم ادہم، بڑے بادشاہ تھے، ناز و نخرے تھے، ہر بیڈ روم تھا، اپنی مرضی کے کھانے ہوتے، ان کے بیڈ روم میں کوئی نہیں جاتا، ان کے کھانے کی جگہ پہ کوئی نہیں جاتا، نوکر چاکر ہے، سیر کر کے واپس آئے، اندر داخل ہو گئے، کیا دیکھتے ہیں ان کی کنیز، ان کی نوکریانی، وہ گئی بستر نرم دیکھا، زمین پہ سونے والی کو اعلیٰ قسم کا گدا مل گیا، اس میں سونے لگی، نیند آ گئی، تھکی ہوئی تھی۔ ابراہیم ادم آئے،
اندر دیکھا ان کے بستر پہ کنیز سوئی ہوئی ہے، نوکرانی سوئی ہوئی ہے، اس کو کمزور سمجھ کے چاپک لیے، درے مارنا شروع کر دیے، 5 درے مارے، پیٹھ کی چمڑی ادھڑ گئی، اٹھ کے رونے لگی، روتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد وہ کنیز مسکرانے لگی۔ ابراہیم ادم کو غصہ آ گیا، پہلے روئی ہو، یہ تو بعد میں سمجھ میں آ گئی کہ تجھے مار پڑی ہے، چمڑی اتر گئی ہے، ہنسی کیوں ہو، مسکرائی کیوں ہو، وجہ کیا ہے؟ وجد کے آ کے وہ کہنے لگی میں اس لیے روئی ہوں کہ میں 5 منٹ اس بستر پہ سوئی، اللہ کو بلا بیٹھی، مجھے 5 درے لگے، میرے جسم کی چمڑی اتر گئی، سوچ رہی جو ساری زندگی سویا، اللہ کو بلا بیٹھا، رسول اللہ کو بلا بیٹھا، قرآن کو بلا بیٹھا، نبی کی سنت کو بلا بیٹھا، صحابہ والے بیت کی عزت اور ناموس کو بلا بیٹھا، اس کو کتنی مار پڑے گی؟ ابراہیم ادم گھر چلے گئے، شہی لباس اتارا، فقیروں کا لباس پہن لیا، ساری رات قرآن سینے سے لا کر روتے رہے، صبح ہوئی، وزیروں کو بلایا، مشیروں کو بلایا، استعفیٰ لکھ دیا، جو مرضی حکومت لے لے، آج ایک کنیز کی برکت سے اللہ نے مجھے نبی کی محبت دے دی، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے تو اپنے نبی کی محبت چاہیے۔ اللہ ہمیں گھر نہیں چاہیے، گاڑیاں نہیں چاہیے، گاڑی تو دیتا بھی ہے، اللہ لے بھی لیتا ہے، کئی مہنگی گاڑیاں دریا میں چلی گئی، کتنی مہنگیاں گاڑیاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم ہو گئی، لیکن نبی کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ محبت میں نبی کے غلاموں کا من کبھی میلا نہیں ہوتا ہے، کفن کبھی میلا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے کتنے سالوں کے بعد قبر کھلی، اور قبر میں جسم بھی صحیح ہے، کفن بھی صحیح ہے، اس لیے کہتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ پڑھ لیجئے نا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا بزرگوں جو میرے ساتھ محبت کرنے والا مرے گا، فرشتے آ جائیں گے، میری شبی مبارک بتائیں گے، مجھے پہچان لے گا، کہے گا میرے نبی ہیں، میرے آقا ہیں، یہ تو میری جان ہے، میرا ایمان ہے، میری عزت ہے، میری ناموس ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرے پاس یہ کیوں لے کر آئے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے فرمایا میں اس مرنے والے کو قبر میں سینے سے لگا لوں گا، اور اللہ مرنے والے کو وہ سکون عطا کریں گے۔ سب کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کا سننا قبول فرمائے، میرے بزرگوں کی محبت قبول فرمائے، میرے نوجوانوں کی محبت قبول فرمائے۔ کریم اللہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، گرمی کا موسم ہے، کوئی واہ واہ کے لیے نہیں آیا، آپ میرے دل کی نیت جانتے ہیں، میں کس نیت سے آیا ہوں آپ کو پتہ ہے۔ اے میرے کریم اللہ، آپ تو نیت پہ فیصلے کرتے ہیں، اپنے حبیب کی محبت کے صدقے سے آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، ماں باپ، اولاد، بیٹیاں یہ بڑی شان والی ہوتی ہیں۔ یہ بزرگوں کی بیٹی گئی نا، میرے آقا اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، حسن و حسین رو رہے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار، جن کی پرورش حضرت شیر خدا نے کی ہے، جن کی پرورش اماں فاطمہ نے کی ہے، جن کی نانیاں تو اماں عائشہ ہیں، جن کی پرورش صحابہ نے ہوئی ہے، جن کو محبت سے میرے آقا چوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے دیکھا بیٹی رو رہی ہے، آقا روتے ہوئے باہر آ گئے۔ بیٹیاں سسرال میں روتی ہیں، باپ کو نہیں بتاتی، کیوں نہیں بتاتی بہن؟
سسرال میں پریشان ہوں، والد کو بتاؤں گی تو میرا والد بھی پریشان ہوگا، میں خود اپنے اوپر پریشانی سہ لوں نہیں لیکن اپنے بوڑھے باپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ بیٹیاں یہ سروں کا تاج ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا روتے ہوئے باہر نکلے، دروازے سے پھر اندر چلے گئے، 3 دفعہ میرے آقا آگے پیچھے ہوئے، میرے آقا باہر آگے، نیند نہیں آ رہی، آقا کروٹیں تبدیل کر رہے ہیں، آدھی رات ہو گئی، میرے آقا باہر نکلے، دائیں طرف سے ابو بکر آ رہے ہیں، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، تاج و تخت میرے نبوت۔ کوٹے میں ایک غیرت مند مجاہد نے گستاخ رسول کو، جس نے کل گستاخی کی میرے آقا کی، تھانے میں بند کیا۔ پولیس کا ہمارا وہ نوجوان مجاہد، پکی نوکری تھی، لیکن میرے نبی کی محبت میں آیا، رات کو اس گستاخ کو گولیاں مار دی اور خود غازی اسلام کا لقب پا گیا۔ میں آپ کی شان میں غازی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ گیا، میں نے دیکھا سفید پگڑیوں والے، کالی پگڑیوں والے، جھک کے آنے والے بزرگ ممتاز قادری کے دروازے کو چوم رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بابا جی آپ تو شیخ الحدیث لگتے ہو، ممتاز قادری کے دروازے کو کیوں چوم رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹا حدیث پڑھاتا تو رہا لیکن غازی نہ بن سکا، شہید نہ بن سکا۔ یہ وہ خوش نصیب نوجوان ہے جس نے نبی کی عزت کے لیے سب کو قربان کر دیا لیکن میرے نبی کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اللہ اکبر، تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، خلافت راشدہ، عقیدہ حیات النبی، زندہ باد، عقیدہ ختم نبوت، زندہ باد، رائے ختم نبوت، زندہ باد، خلافت راشدہ۔ ماشاءاللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے پریشانی کی حالت میں، ادھر سے ابو بکر صدیق آگے، وفاؤں کے بادشاہ، سب کچھ میرے آقا کے لیے قربان کر دیا، وفاؤں کے بادشاہ، اداؤں کے بادشاہ، جہاں ضرورت پڑی میرے آقا کے ساتھ رہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ سلام عرض کیا، آقا نے پوچھا ابو بکر جی میرے محبوب کہاں جا رہے ہو؟ آقا جی 2 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا ہے، بھوک لگی تھی، سوچا آپ کا دیدار کروں گا، میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ دونوں آگے چلے، ادھر سے کون آ رہا ہے؟ فاروق اعظم آ رہے ہیں، باہر آئے، سلام عرض کیا، آقا مسکرائے، محبوب کیوں مسکرائے ہو؟ عمر جس گلی سے آتے ہو شیطان بھاگ جاتا ہے، کیوں آئے ہو؟ آقا بھوک لگی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا آپ کے دروازے کے باہر بیٹھوں گا، میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم میرے بزرگوں، میرا ایمان کہتا ہے، میری محبت کہتی ہے، میرا وجود کہتا ہے، محبت میں آ کے درود شریف پڑھو، اللہ پیاس ختم کر دیتے ہیں، اللہ بھوک ختم کر دیتے ہیں۔ محبت میں ڈوب کے غوطہ لگاؤ، ڈوب کے قرآن پڑھ کے ذرا غوطہ تو لگاؤ، ڈوب کے درود پڑھ کے ذرا غوطہ تو لگاؤ نا، پھر پتہ چلے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، کون کہتا ہے وہ دور رہتے ہیں رشید، کون کہتا ہے وہ دور رہتے ہیں رشید، ان کے منہ چومنے کے ہیں قابل جن کے دل میں حضور رہتے ہیں۔ آقا نے دونوں کے ہاتھ پکڑے، خاموشی سے جا رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جو آج ہم تینوں کو اور میری بیٹی کو کھانا کھلائے گا میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، عثمان ذو النورین بھاگتے ہوئے آئے، پکی کھجوریں بھی ہیں، کچی کھجوریں بھی ہیں، شریف بھی بنایا ہوا، آ کر سلام عرض کیا، آقا کے حضور پیش کیا۔ صدیق اکبر نے دیکھ کر حضرت کی نگاہ سے رونے لگے۔ عثمان ذو النورین نے پوچھا ابو بکر کیا ہو گیا؟ فرمایا مبارک ہو، رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔
دسترخوان لگا، کپڑا بچھایا گیا، طرح طرح کے کھانے کھانے والوں، اپنے فریج بھرے ہوئے ہیں، بیڈ بھرے ہوئے ہیں، جیب بھری ہوئی ہے، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ آؤ نا رسول اللہ کے گھر لے کر جاؤ۔ میرے آقا نے کہا ابو بکر جی میرے محبوب، آج 7ویں دن کے بعد میں کھانا کھا رہا ہوں، جن کے لیے دنیا بنی، آسمان بنا، سب کچھ اللہ نے سجایا۔ فرمایا جاؤ نا عثمان جی میرے محبوب، یہ تھوڑا سا کھانا، یہ شدید اور کھجوریں دروازے پہ دستک دے کر میری بیٹی کو دے آؤ، میری بیٹی بھوکی ہے، مجھے کھانا لذت نہیں دیتا ہے۔ فوراً کے دروازے پہ دستک دی۔ اماں فاطمہ نے پوچھا کون؟ عثمان آیا ہوں۔ کیوں اتنی رات میں آئے؟ رسول اللہ نے کھانا بھیجا ہے۔ اماں فاطمہ مصلی بچھا کے رونے لگی، رو کر اللہ کا شکر ادا کیا اور رو کر کوئی شکوہ نہیں کیا، ربا تیری مرضی، جس حال میرے رقبے میں شکر ادا کرتی ہو۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ماں باپ کی قدر کرنی ہے، اولاد کی قدر کرنی ہے۔ جس کی ماں زندہ ہے، جس کا والد زندہ ہے، قدموں میں پڑ جاؤ، بوسہ دے دو، کمر دبا دو، پاؤں دبا دو، سر میں مالش کر دو، ہاتھوں کو بوسہ دے دو، پیشانی کو بوسہ دے دو۔ میرے محبوب نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کی پیشانی کو چوما، ہاتھوں کو چوما، چومنا تمہارا کام ہے، رب العالمین ساری زندگی کی گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ والد بوڑھا ہو جاتا ہے، پرانا سا کمرہ بنا دیا جاتا ہے، بیٹا طاقتور ہوتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے والد کے سامنے۔ نہ میرے نوجوانوں، اکڑنا نہیں ہے باپ کے سامنے۔ ماں کا جنازہ اٹھ جائے، کوئی دعائیں دینے والا نہیں رہتا۔ والد کا جنازہ اٹھ جائے، یہاں پہ میں بزرگوں کو کھڑا کروں، میں بھائیوں کو کھڑا کروں جنہوں نے ماں کا جنازہ اٹھایا ہے، جنہوں نے والد کا جنازہ اٹھایا ہے۔ اللہ کی قسم بات بات میں کریں گے، آنکھوں میں آنسو پہرے آ جائیں گے۔ ماں کی دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، والد کی دعائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جو شخص اپنی ماں کے لیے، والد کے لیے روزانہ دعا کرے گا، اگر وہ مر گئے ان کا ایک درجہ اونچا کر دیا جاتا ہے۔ ماں باپ پوچھتے ہیں یہ درجہ بلند کیوں ہو گیا ہے؟ فرمایا اس لیے بلند کیا، زمین میں آپ کے بیٹے نے، آپ کی بیٹی نے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس کی برکت سے اللہ نے آپ کا درجہ بلند کر دیا ہے۔ میرے محبوب رونے لگے۔ ابو بکر صدیق فرماتے آقا کیوں رو رہے ہو؟ اپنی ماں کی قبر پہ 2.5 گھنٹے میرے آقا روئے اور رو کر کہنے لگے او ابو بکر جی میرے محبوب اعلان کر دو کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں سارے کائنات کی ماں کو رسول اللہ کی ماں کے قدموں پہ قربان کر دوں، ساری کائنات کی ماں کو رسول اللہ کی ماں کی چادر پہ قربان کر دوں۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز شروع کر دیتا، میری ماں مجھے کہتی یا محمد او ابو بکر اعلان کر دو، میں نماز توڑ کے ماں کے قدموں میں چلا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کے ماں باپ زندہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ حضرت خوش نصیب ہیں، مجھ سے پوچھو ماں باپ کے بغیر کیسے رات گزرتی ہے۔ جب ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں اللہ کی قسم پھر 2 گھنٹے رونا آتا ہے، پھر ماں کی غربت یاد آتی ہے، پھر والد کی غربت یاد آتی ہے۔ اور میرے ساتھیوں بزرگوں، سب سے بڑے پیر آپ کے گھر میں آپ کی ماں اور آپ کا والد ہے، سب سے بڑے مرشد آپ کی ماں اور آپ کا والد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد صحابہ اور اہل بیت پہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا حق آپ کے گھر میں آپ کی ماں کا ہے، آپ کے والد کا ہے۔ آؤ تحیہ کریں، ماں باپ زندہ ہے تو ان کو راضی کریں گے،
کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص کی بوڑھی اماں میرے پاس آئی اور آ کر پانی دیا، بڑھاپا ہے، بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا اماں جی کیا ہوا؟ رو کر کہنے لگی بیٹے اور بہو نے مل کے مارا، میرا بازو توڑ دیا ہے۔ میں رونے لگا، کاش کیسا بیٹا جس نے ماں کے بازو کو توڑ دیا ہے۔ تھوڑی دیر دلاسا دیا، ماں کی ممتا دیکھو۔ میں نے کہا اماں جی بیٹے کا نمبر دے دے، میں فون کر کے بلاتا ہوں، آپ سے معافی مانگے گا، آپ کو راضی کرے گا، آپ راضی ہو جاؤ گی۔ ٹوٹا ہوا بازو ہے، ماں کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگے، رو کر کہنے لگی بیٹا میں معاف نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ بلا لو میرے بیٹے کو۔ میں نے فون کی، بلایا، مدرسے میں آئے، سمجھایا، بیٹے نے معافی مانگی، ماں کے قدموں میں پڑ گیا، ماں راضی ہو کے چلی گئی۔ کبھی کبھی فون پہ کہتی ہے بیٹا اللہ آپ کو اجر دے، آج کے بعد میرا بیٹا وہ خدمت کرتا ہے میری، جو چیز لاتا ہے میرے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے رزق بھی دے دیا، بہو بھی خدمت کرنے لگی، مجھے دعائیں دیتی ہے، میں پھر چھپ کے روتا ہوں۔ اپنی ماں تو نہیں، چلو کسی کی ماں کسی بیٹے سے راضی ہے، شاید کہ اس پر وجہ سے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ میرے نوجوانوں دور سے آیا ہوں، واہ واہ کے لیے نہیں آیا، آپ مجھے واہ واہ نہ کہیں، میری واہ واہ نہ کریں۔ میں نہیں کہتا زندہ باد کے نعرے لگائیں، میں نہیں کہتا یہ تذکرے کرے کہ بیان کیسا ہوا ہے، اللہ کا واسطہ ہے، خارج ہو لی ہے، اوتائیہ کریں۔ بڑے گناہ ہو گئے، بڑی زیادتیاں کر دی، بڑی تحدی کر دی، بڑے گناہ کر بیٹھے، نمازیں چھوڑ دی، جھوٹ بولے، غیبت کیے، حسد ہو گیا، بد نظری ہو گئی، بے حیائی ہو گئی، گانا بجانا کیا، علماء سے دور رہے، علماء کی غیبت کی، مسجد سے دور رہے۔ میں آپ کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، آپ کی جوتیاں اپنے سروں پہ رکھوں گا، اللہ کا واسطہ ہے۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، توبہ کر کے جاؤ، میرا آنا بھی قبول ہو جائے گا، آپ کا بیٹھنا بھی قبول ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ موت کا کوئی پتہ نہیں کس پر فرشتہ آ کے دبوچ لے۔ ہمارے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان کی معدے کی کینسر، اوجری کی کینسر، امیر ہیں، پاس بیٹھے رونے لگے، کہنے لگے دعا کرو اللہ صحت دے دے، پیسے لے لے، مال لے لے، کوٹھیاں لے لے، جھونپڑی میں بیٹھ کر پتھر کے اوپر چٹنی کر کے کھانا کھاؤں گا، ربا تیرا شکوہ نہیں کروں گا، تو مجھے صحت عطا فرما۔ ٹی کر کے زارو قدار رونے لگے۔ او میرے ساتھیو، اس صحت کو غنیمت جانو، جاؤ اسپتالوں میں دیکھو کس کس بیماری کے مریض پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے۔ اپنے گھر میں بلایا، علماء نے بیانات دیے، میرے بھائی نے اپنی بیٹی کی یاد میں بلایا ہے، اللہ ان کے دکھ ختم فرمائے، اللہ انہیں صبر عطا فرمائے، ان کی بیٹی کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ سارے توبہ کرتے ہو؟ 5 وقت کی نماز پڑھو گے؟ صحابہ اور اہل بیت کے تحفظ کے لیے نکلو گے؟ رسول اللہ کی ناموس کے لیے نکلو گے؟ اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں، بہنوں، ماں کو قرآن و حدیث کے مطابق لگاؤ گے؟ دعائیں قبول نہیں ہوتی، کثرت سے درود شریف پڑھو، اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ قرضہ ہے، قرضہ ختم نہیں ہوتا، صبح کی سنت پڑھ کے 100 دفعہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یاد رہے گا؟ نہیں رہا تو حضرت سے لکھوا لے، 100 دفعہ پڑھے، غیب کے خزانوں سے اللہ آپ کے قرضے کا انتظام فرمائیں گے۔ اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ قیامت تک آپ کی نسلوں میں دین جاری رہے؟ سارے چاہتے ہیں؟ وظیفہ بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت کا جو شخص روزانہ 313 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا، سب کو آتی ہے نا؟ قل هو اللہ احد آتی ہے سب کو؟ کتنی دفعہ پڑھے گا؟ سارے بولیں 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھے گا، 313 دفعہ درود شریف پڑھے گا، جو بھی درود شریف مرضی پڑھو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، 313 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا،
اور 313 دفعہ استغفار پڑھے گا. کیا پڑھے گا؟ قیامت تک اللہ اس کی نسلوں میں دین جاری کر دیں گے. کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ چاہتے ہیں حوض کوثر پہ میرے نبی میرا انتظار کریں، اگر آپ چاہتے ہیں، اماں نے پوچھا میرے محبوب قیامت والے دن ہولناک منظر ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی؟ میرے محبوب نے نظریں جھکائیں، پھر ایسے دیکھا، اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے. میرے محبوب نے فرمایا عائشہ حمیرہ پریشان نہ ہو، مجھے سب سے پہلے پل صراط پہ دیکھنا، کیونکہ میری امت کے گناہگار پریشان ہوں گے، میں ان پریشان حال امت والوں کے پاس ہوں گا اور ان کو پل صراط سے پار جانے کے لیے مدد کروں گا. عائشہ اگر وہاں نہ ملوں تو مجھے حشر کے میدان میں تلاش کرنا، وہاں میری امت کے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، میں ان کی وہاں پرسا حال کے لیے کھڑا ہوں گا. عائشہ اگر وہاں نہ ملنا تو پھر حوض کوثر پہ دیکھنا، میں اپنی امت کے پیاسوں کو پانی پلاتا ہوا نظر آؤں گا. اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما. گناہ بڑے کر بیٹھے ہیں، اے اللہ تیری ربوبیت کی قسم، تیرے جلال اور عظمت کی قسم، رسول اللہ کی عظمت اور شان کی قسم، میرے مولا آپ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ اور صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ اس محبت کو تو پھیل. آج پورے مجمع میں بزرگ بھائی علماء ہیں، اے اللہ ہم سب کو آقا کا دیدار نصیب فرما اور حشر میں میرے محبوب کے پیارے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما. ہمیں نبی کی شفاعت مل جائے، ہم کامیاب ہو جائیں گے. اگر میرے نبی نے منہ پھیر لیا تو کہاں جاؤ گے میرے ساتھیوں؟ ذرا سوچو تو صحیح. گناہ کرتے کرتے مر گئے، میرے نبی نے پوچھ لیا میرے ساتھ محبت کرنے والے تو یہ کام کر کے آیا ہے، پھر اللہ کے نبی کو کیا جواب دو گے؟ صحابہ اور اہل بیت کو کیا جواب دو گے؟ حضرت سیدنا حسین کے کٹے ہوئے سر، اس کو کیا جواب دو گے؟ سر علیحدہ کر دیا، دڑ علیحدہ کر دیا، جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے. میرے حسین ان کا کیا قصور تھا؟ یہی تھا کہ میرے نبی کی شان میں تھے. حسین آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے. یزید کل بھی مردہ ہے، قیامت تک مردہ رہے گا. ہم حسینی ہیں، ہمارا یزید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے تو سیدنا حسین کے ساتھ ہے. روئیں گے انشاءاللہ. دعائیں قبول نہیں ہوتی، رشتوں کا معاملہ ہے، رشتے ناتے نہیں ہوتے. میرے نوجوانوں کو نوکری نہیں ملتی، جمعہ کی نماز پڑھیں، وہاں ہی بیٹھے سنت پڑھ کے قبلہ کی طرف منہ کر کے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. اس کا ثواب بدر کے صحابہ اور میرے محبوب کو پہنچائیں. 3 ہفتہ عمل کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے. آزما کے دیکھو، آؤ اللہ کے در میں، آؤ آپ کے سامنے، آؤ اللہ سے مانگنا سیکھیں. وسیلہ میرے نبی کا دے دیجئے، سجدے میں پڑھیے، آنکھوں سے آنسو بہائیے. یا یوں کہتا ہوں، رات کو 2 بجے وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے 2 ہاتھ اٹھا کے 2 آنسو بہا کے اپنے رب سے نبی کا وسیلہ دے کر مانگو، دیکھو میرا رب آپ کو کیسے دیتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ اس مسجد کو ترقی نصیب فرمائے. ہمارے حضرت علماء اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. میرے نوجوانوں، جوانی مٹ جائے گی، بیماری سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت جاننا. ہم کا پتہ نہیں بال سفید ہو گئے، کس وقت فرشتہ آ جائے. آپ نے دین کا کام کرنا ہے، تہیہ کر کے جاؤ. دکان کریں گے لیکن نبی کی شریعت کو نہیں چھوڑیں گے. کھیتی باڑی کریں گے، نبی کی شریعت کو نہیں چھوڑیں گے. داڑھی نہیں رکھی، آج توبہ کر کے جاؤ. میرے نبی کی داڑھی تھی، کہیں کہ میں داڑھی رکھوں گا کیونکہ نبی کا شناختی کارڈ ہے. میرے نبی خوبصورت ہیں، اگر داڑھی خوبصورت نہ ہوتی، میرے نبی کے چہرے پہ نہ ہوتی. یا یوں کہتا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے، میرے سر پہ پگڑی بھی نہ ہوتی، میرے جسم پہ چہرے پہ داڑھی حضرت نہ ہوتی، میں پینٹ شرٹ لگا کے آتا، آپ میرا بیان سنتے؟ فیصلہ انہوں نے کر دیا حضرت جی، انہوں نے فیصلہ کر دیا. اب میں کچھ نہیں کہتا. نبی کی محبت میں آؤ، غلطی ہو گئی. آپ میرے نبی کے امت کے ہیرے ہو،
ہیرا شوکیس میں پھر بھی ہیرا ہوتا ہے، ہیرا گندی نالی میں پڑ جائے پھر بھی ہیرا ہوتا ہے۔ دو کے ساتھ رکھو، کوئی کمی نہیں، قیمت برابر ہے، میری اور آپ کی قیمت برابر ہے، میرا اور آپ کا کلمہ برابر ہے، میرے اور آپ کے نبی ایک ہے، میرے اور آپ کا بیت اللہ ایک ہے، میرے اور آپ کی بیت مسجد نبوی ایک ہے، میرا اور آپ کا قرآن ایک ہے، میری اور آپ کی نماز ایک ہے، میرے اور آپ کے صحابہ ایک ہیں، میرے اور آپ کے اہل بیت ایک ہے، میرے اور آپ کا جنازہ ایک ہے، میرے اور آپ کی تعزیت ایک ہے، میرے اور آپ کی مسجد ایک ہے۔ آپ تحیہ کریں، ایک بن کے رہیں گے اور نبی کے امتی بن کے رہیں گے انشاءاللہ، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ حضرت کی محنت اور کامش قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔